آج میں تمہیں محمد حنفیہ کا خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ خطبہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت ہوتی وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ یہ کتاب کا نام دیکھ لو، کیمرے کی آنکھ بھی محفوظ کر لیں، تذکرۃ الخواص، تذکرہ خواص الامہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ کتاب سبت ابن جوزی لکھنے والا، 7ویں صدی ہجری کا اہل سنت کا عالم۔ جی اب 15ویں صدی چل رہی ہے نا، یہ 7ویں صدی ہجری میں پہلے نصف میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور سبت ابن جوزی وہ بندہ ہے، کہیں یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑا عقیدت مند ہوگا خیبر شکن کا، اس کی عقیدت مندی کا یہ حال ہے کہ علی کے مقابلے میں اس نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، تو اس بندے نے سرکار محمد حنفیہ کا خطبہ لکھا۔ دیکھ لی کتاب آپ نے، اور اس میں نقوی صاحب پہلے باب باندھا ہے کہ کمال حاصل کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت ضروری ہے، اور فصاحت و بلاغت کے لیے فصیح و بلیغ لوگوں کا کلام پڑھنا ضروری، جیسا کہ محمد حنفیہ کا یہ کلام۔ سفیان ثوری سے اس نے روایت لکھی، اور پتہ ہے محمد حنفیہ نے کس کی فرمائش پہ خطبہ پڑھا؟ مالک اشتر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا محمد تقدم وقم بالخیر وامدح امیر المومنین وذاکر بعض مناقبہ۔ محمد حنفیہ آج میرا دل چاہتا ہے ذرا گھوڑا آگے بڑھا کے عراق اور شام کے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کے زین کو ممبر سمجھ کے اپنے بابا کے فضائل تو پڑھو۔ دونوں صفوں کے درمیان رکے شاہ صاحب، گھوڑا روکا جناب محمد حنفیہ، بس دیکھو میری طرف، ختم ہوگی میری ساری تمہید۔ کھنکار کے گلا صاف کیا، اور کھنکارا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ سامعین متوجہ ہو جائیں۔ بابر کا لشکر پیٹھ پیچھے ہے، دشمن کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ہیں۔ 90,000 لشکر تھا امیر کائنات کا، 2,10,000 شام کا، 3 لاکھ بندوں نے یہ خطبہ سنا، اور 3 لاکھ کے سروں پہ سور سرافیلی کی گونج کی طرح علی کے بیٹے کا خطبہ گونج رہا تھا۔ محمد حنفیہ کہہ رہا ہے یا اہل الشام، پہلے میری ایک رہنمائی کر دو تاکہ مجھے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں پرندے کو ششکارا جاتا ہے، بلی کو خشکارا جاتا ہے، کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ تمہارے علاقے میں کتے کو کس طرح دھتکارتے ہیں؟ ایک منٹ، کس طرح؟ دیکھ رہا میری طرف، کتاب دینا نجم شاہ، آؤ ممبر ہے، اگر میں اپنی طرف سے ترجمہ کروں میری زبان پہ ابھی فالج گر جائے، جمع کرو علماء لغت کو زمانے کے، منڈی کے ممبر پہ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ علی کے بیٹے نے 2,10,000 شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یا اہل شام اخسو، دھر شامیوں اخسو۔ ہم کہتے ہیں دھر، یا اس قسم کی آواز، اور عرب والے کہتے ہیں اخسا، یا اہل شام اخسو، دھر شامیوں۔ اور یہ تو تم نے دیکھا ہے نا، چاندنی کھلی ہوئی ہو جب 14ویں کی رات کی، کتا چاند کو دیکھ دیکھ کر بھونکتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے محمد حنفیہ؟ اخسؤ عن القمر الباہر، او 2.25 لاکھ کتوں امامت کے چاند کا راستہ چھوڑ دو۔ والنجم الثاقب والسنان النافذ، جو ہر دشمن دین کا تعاقب کرتا ہوا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے۔ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، قرآن کہتا ہے یہ شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ والسنان النافذ، جو ہر منکر دین کے سینے میں اترتا ہوا اللہ کا نیزہ ہے۔ سام المبین، جو بے دینوں کو کاٹنے والی ننگی تلوار ہے۔ والصراط المستقیم، جو اللہ کی صراط مستقیم ہے۔ والبحر الخضم العلیم، جو کمالات کا پیچیدہ موجیں مارنے والا سمندر ہے۔ چھوڑ دو راستہ۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرے بابا کے راستے سے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں ریچھ، بندر یا کتوں کی شکل میں مسخ کر کے گھروں کو بھیجیں۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہ تم پر بھی ہم ویسی ہی لعنت کریں جیسا کہ ہم نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کھیلنے والوں پہ کی تھی۔ محمد حنفیہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ذات واجب کے ساتھ نقوی صاحب بڑے بڑے مجتہدین نے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے محمد حنفیہ کے ایک قول کی روشنی میں، لیکن انہوں نے کہا یہ کہ محمد حنفیہ نے میدان صفین میں اجتہاد کیا تھا۔ کیسے؟ کسی دشمن نے اپنی طرف سے لگائی بجھائی کرنے کی کوشش کی کہ محمد کتنی بڑی زیادتی ہے، تیرا بابا علی حسن و حسین کو تو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں جیسے عقاب اپنے شہپر کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے، ایسے چھپا کے بیٹھا رہتا ہے، اور تجھے لڑا لڑا کے تیروں سنان و تلوار کا ہدف بنا کے زخموں پہ زخم لگواتا رہتا ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا محفظ اللہ پاک، کتے کے تیرا پھونک نہیں میرے عادل امام بابا کی شان میں۔ حجت خدا کی مصلحت، حجت خدا کے قول و فعل پہ شک کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بتا مجھے جاہل مطلق، اگر کوئی تیری آنکھوں پہ حملہ کرے تو کیا کرو گے؟ کہتا فطرت ہے میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لوں گا۔ مسکرا کے فرمایا ہما کا عینہ وانا کل یدیہ، حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اس کے ہاتھ ہوں۔ جمل میں نقوی صاحب ایسا لڑا حنفیہ، محمد حنفیہ نے ایسی جنگ کی کہ بڑے بڑے، ہاں جی جمل میں نامآوران عرب نے انگلیاں داب لی، انگلیاں چبا لی، اور کہنے لگے یا علی اگر حسن و حسین دنیا میں نہ ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ اس وقت روئے زمین پر محمد حنفیہ جتنا بہادر
کوئی ہے ہی نہیں. علی نے فرمایا چپ رہو. این النجم من الشمس والقمر, کہاں سورج چاند کہاں ستارہ. یعنی حسنین کو سورج چاند کی جوڑی کہا, لیکن محمد کو بھی عام شے سے مثال نہیں دی, اسے بھی نجم سے, ستارے سے تشبیہ دی. چھوڑ دو راستہ. السنوا رسول اللہ تستهزئون. کبھی ایسا تنا دیکھا ہے آپ نے کہ نیچے تنا ایک ہو اور بیک وقت اس سے دو برابر کی شاخیں نکلیں؟ دیکھیں اسے عربی میں کہتے ہیں سنو. یہ دونوں شاخیں ایک دوسرے کی سنو ہیں, اکٹھے نکلیں, ایک وقت میں نکلیں, دونوں برابر. محمد عربیہ کہہ رہا ہے اے بیوقوف, اس سے لڑنے آئے ہو جو اللہ کے رسول کا سنو ہے. یعصوب دین اللہ تلمزون, اللہ کے دین کے یعصوب سے لڑنے آئے ہو. اس سے فضیلت کا وہ کون سا زینہ ہے جسے میرا بابا اپنے قدموں سے روند نہیں چکا. کہتے ہیں اس کمال کے کنگرے پہ کھڑا ہے علی. وَانْحَسَرَتْ عَنْهُ الْأَبْصَارُ, کہ اس کے کمالات کی بلندی کے محل کے کنگرے کی طرف دیکھنے سے پہلے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. وَانْخَضَعَتْ دُونَهُ الرِّقَابُ, گردن اتنی اونچا کرنی پڑتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے. فَعَجَزَ مَنْ رَامَ سَعْيُهُ وَأَنَاهُ الطَّلَبُ, فرمایا تم نہیں کائنات کے سارے با کمال مل کر کوشش کریں, عاجز ہو کے زندگیاں ہار بیٹھیں گے, علی کے کمال کے زینے کو چھو نہیں پائیں گے. آج اگر علی کا بیٹا محمد حنفیہ ہوتا, میں سر اس کے قدموں پہ رکھتا اور آخری ہچکی تک نہ اٹھاتا. کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, کیا جلالت ہے, کیا وسعت اقتدار ہے, کیا اکیلے کا 2.25 لاکھ پہ تصرف ہے. ایک اشارہ ہے شامیوں کی طرف, دوسرا ہے علی کی طرف. یعنی محمد حنفیہ نے ایک اشارہ شامیوں کی طرف کیا, ایک علی کی طرف. اور شامیوں فمہلن مہلن وخفضن خفضن, شامیوں رک جاؤ, جھک جاؤ. اور میں آفا نبی صاحب کیا کیا مسئلے دشمن کے سامنے علی کا بیٹا حل کر رہا ہے. یہ علم ہے میرے ہاتھ میں, جھوٹ بولوں زبان جہنم کے کتے چبائیں, کتاب سامنے پڑی ہے, فکروں کا میں ضامن. آج پتا چلا کہ کس کا رسول سے کیا رشتہ ہے. محمد حنفیہ 2.25 لاکھ بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں افعال صدیق رسول اللہ تنقصون, اور رسول کے یار سے لڑنے آئے ہو. ہم لے اخیہ تصبون, رسول کے بھائی کو گالی دیتے ہو. اب دیکھیں مسئلے بکے شاہ جی کتنے حل کر رہا ہے محمد حنفیہ. فرمایا ہوگا شقیق نصبہ اذا نصبوا وندید هارون اذا وصلوا وذوقوا قبرها اذ امتحنوا والمصلي الى القبلتين اذا انحرفوا والمشهور له بالايمان اذا كفروا والمدعو بخيبر اذا نقلوا والمندوب لعبد نبذ العهد المشركين اذا نقصوا والمخلوف على الفراش ليله الهجره اذا جبلوا والصابت يوم عهد اذا حربوا والمستودع للاسرار ساعه الوداع اذا حجبوا. فرماتے علی سے لڑو گے. میں جب شجرے بیان ہوتے ہیں تو رسول کے بھائی کے طور پہ جس کا نام لیا جاتا ہے میں اس علی کی بات کر رہا ہوں. جب مثال دی جاتی ہے تو رسول کی موسیٰ کے ساتھ, علی کی ہارون کے ساتھ, وضو کے واقع رہا امتحانو, اور جب بھی مشکلات نے آزمایا سامنے علی آیا. اب 2.25 لاکھ شامیوں کے سامنے کھڑا ہے علی کا بیٹا, اور کسی کو تردید کی جرت نہیں ہو رہی. فرمایا والمصلی الی القبلتین, خدا کے لیے اب مجھے نہیں خبر مگے شاہ جی کون کس پانی میں ہے. محمد حنفیہ کہہ رہا ہے علی سے لڑو گے. امیر شام کے کہنے میں آ کر والمصلی الی القبلتین اذن حرفوا, جب تمہارے سردار کے باپ دادا بتوں کو پوج رہے تھے جو اس وقت بھی دونوں قبلوں کا عابد تھا, اس سے لڑائی. آج 14 صدیوں کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والا جاہل الو کا پٹھا ملا یہ کہہ رہا ہے کہ میاں یہ علی کو خیبر سے بلانے کا ڈھونگ بنا لیا ہے ممبر والوں نے. علی تو تھا ہی خیبر میں موجود. آج میدان صفین میں 2.25 لاکھ دشمن کے سامنے محمد نے دعویٰ کیا, کسی نے تردید کی ضرورت نہیں کی. فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں, آؤ دیکھو کتاب والمدعو بے خیبر اذا نقلوا. فرمایا جب خیبر سے تمہارے بڑے بھاگ رہے تھے جسے پکارا گیا میں اس کا بیٹا ہوں. المندوب لنبذ عہد المشرکین اذا نقصوا. فرمایا جب تمہارے سارے بڑے بزدلی کا شکار ہو گئے, ہزاروں لاکھوں مشرکین کے ہجوم میں اکیلے جس نے جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا, میں اس علی کا بیٹا ہوں. والمخلوف علی الفراش لیلۃ الہجرۃ اذا جبلوا. فرمایا جب سب کو بزدلی نے گھیرا ہوا تھا تو جو بستر محمد پہ محمد بن کے سو رہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں. پہلے کا حقیقت بتا دوں, امیر شام نے میدان صفین میں اپنی سخاوت پھیلانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا کہ اعلان کر دو پورے لشکر میں کہ آج کے بعد ہر بندے کو میرے دسترخوان پر ایک ایک بندے کو دودھ کے 2 پیالے ملیں گے. تو یہ ذہن میں رہے گی بات تو پھر محمد حنفیہ کے جملے کا لطف آئے گا. بندہ ایک ہوگا, پیالے 2 ملیں گے. فرمایا والمستودع للاسرار ساعة الوداع اذا حجبوا. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ آخری وقت دنیا چھوڑتے وقت پہروں کے حساب سے جس کے ساتھ رسالت نے سرگوشیاں کی, اس علی کا بیٹا ہوں. اور آگے رحل دین پہ مچل کے کہتے ہیں ہاؤ سل مکورمو لا کاؤ پاؤن من لبن شیبا بماؤ فعودا بعض ابوالا. فرمایا جو میں نے
एक गिना है, ये अली के फजाइल है, दूध के 2 प्याले नहीं जो बाद में पेशाब बन जाए। कहा ये फजाइल है, दूध के 2 प्याले नहीं। हाँ, हम नहीं रहेंगे दुनिया में, हमारे फजाइल रहेंगे। ये दूध के 2 प्याले नहीं जो शाम को दिए जाएं और सुबह। तो मैं रह गया तुम्हें लड़ने का शौक, लड़ो, लड़ने का शौक है ना, पूरा करो। का अमीरुल मोमिनीन, वो खड़ा है अमीरुल मोमिनीन बिला तशबीह, मुस्बितन लिखुतुबिहा मुदीरन लिरहाहा कातिहन बिज़नदिहा मूरियन लहवहा मुज़कियन जुमरहा दल्लाफन लिलबहमी ज़हराबन लिलगुलल खवाज़न बिग़मरातिल मौत। वो खड़ा है अमीरुल मोमिनीन सामने, आसियाए हर्ब की तैयारी के लिए खुतब ठहराएगा, इसके गिर्द जंग की चक्की को चलाएगा, जंग के तनूर में अंगारे डालेगा, फिर उसे दहकाएगा, शोलों को अर्श तक पहुंचाएगा। जिसे शौक है आ जाए, आ जाए। और चलो मेरे बाबा से नहीं लड़ना चाहते, मैं अली का 4थे नंबर का बेटा हूं, ना मैं हसन हूं, ना मैं हुसैन हूं, ना मैं अब्बास हूं, वो तीनों मुझसे अफजल हैं, मेरा नंबर 4था। तुमने मेरे बाप को 4था नंबर दिया है, मेरा तो सचमुच 4था है। तो मैं तो खुद तस्लीम कर रहा हूं, 4था नंबर। आओ मुझे अकेले से टकरा जाओ, लेकिन सोच के टकराना, इन रगों में भी लहू अली का है। कौन? मुश्किल मोतमाद, जिसने तुम्हारी माओ को पहले सोग में बिठाया हुआ है, मोतमाद फालिम, जिसने तुम्हारे खानदान के बच्चे यतीम किए, मुशत्तित आलाफिन, जो लाखों को अकेला परागंदा कर देता है। अली का बेटा मैदान सिफीन में अपने बाबा की जंग का नक्शा पेश कर रहा है। एक गजनफर नहीं, कायनात के हर आलिम का इल्म, फसाहत, बलागत, कुर्बान मोहम्मद हनफिया तेरी जूतियों पर। कहता है वो अली यहतिफ बिऊलाहा तनकफ उखराहा, जो गरजता पहली सफ पे है, गिर आखिरी जाती है। फरमाया फयदवीहा ताउरतन कतय सहीफते वयुफर्रिकुहा अवनतन तफर्रुकल गफरते। उस अली की बात कर रहा हूं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, जमाने का जमाना सफे बन के आ जाए, जो सफों को कभी कागज की तरह लपेट देता है और कभी जुल्फों की तरह बखेर देता है। के पापों से अली जाट गजब वरना रह जाएगी बस मजमा पर आने